کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے محبت رسول اور صحابہ کرام علیہ رضوان۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، جب صلح حدیبیہ ہوئی اس سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، ان کو شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان، جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعاب مبارک ڈالتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اسے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً تعمیل کرتے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو وہ آپ کے سامنے خاموش رہتے اور از راہ تعظیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی ایسی شان و شوکت نہ دیکھی، میں نے کسی بادشاہ کی اتنی قدر و عظمت نہ دیکھی کہ جس طرح اصحاب محمد قدر و تعظیم کرتے ہیں۔ بیٹھے اسلام بھائیو، واقعی صحابہ کرام علیہ رضوان نے عشق رسول سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور ان حضرات نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تعلق ہونا چاہیے اور کیسا عشق ہونا چاہیے اور کیسی محبت رکھنی چاہیے۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنی خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پر نثار کر دیا، اور پھر بھی ان کا انگ انگ، ان کے جسم کا بال بال یہی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بلکہ آپ کے در سے دیا ہوا ہے اور آپ کے در سے ہمیں ملا ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ کا دیا آپ کے قدموں پر ہی نثار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ اس محبت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سارے جہاں سے بڑھ کر محبوب رکھے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جی ہاں،
آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان کی یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ عز و جل فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، ایمان کامل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان کے نزدیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو صحابہ کرام نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا۔ جیسا کہ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ، سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، صحابہ کرام کی محبت رسول دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس درجہ محبت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ انہیں اپنی جان، مال اور قریبی رشتہ داروں سے زیادہ بڑھ کر بھی آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، آغاز اسلام کے اندر جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، آقا کریم علیہ السلام تبلیغ دین شروع کر چکے تھے، تو صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 38 تھی، 38 تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان و اظہار اسلام کی اجازت طلب کی۔ جب آپ نے اجازت طلب کی اور اصرار فرمایا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے
اسلام کے اظہار کی اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے والے پہلے خطیب کا شرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا، اور وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہایت بری طرح مارا، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نامی خبیث شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر اپنے ناپاک جوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر مارنے شروع کر دیے، اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ زخموں کی وجہ سے آپ کا چہرہ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا۔ جب آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو مشرکین سے چھڑا کر گھر لے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویشناک حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ زندہ نہ رہ پائیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگ بہت پریشان تھے اور مسلسل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر دن کے آخری حصہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا، لیکن ہوش میں آتے ہی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آقا کریم علیہ السلام کس حال میں ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کچھ لوگ ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے کہ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں، مجھے صرف ان کی خبر دو۔ جب آپ کو یہ خبر ملی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور کچھ بھی نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کریم علیہ السلام کو بذات خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو سہارا دے کر شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑ آیا، اور آگے بڑھ کر اپنے عاشق زار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھام لیا اور ان کے بوسے لینے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام مسلمان فرتے جذبات میں آپ کی طرف لپکے، زخموں سے چور چور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ اس پر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ تھوڑا سا میرا چہرہ ہی زخمی ہوا ہے۔ سبحان اللہ، عاشق اکبر کی وارفتگی، جان نثاری، عشق رسول کا یہ بے مثال منظر چشم فلک نے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہو۔ قیامت تک جب بھی رسول محتشم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کا ذکر ہوگا تو ان میں سب سے پہلا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام سے کس درجہ محبت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا رنج میں مبتلا ہونا بھی آپ کو برداشت نہیں تھا۔ آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں خیریت سے ہوں، مجھے تو آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، میرا تو تھوڑا سا چہرہ زخمی ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس عاشق زار کے جملوں پر غور کیجئے اور آپ کی محبت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام سے اس درجہ تک محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آقا کریم علیہ السلام کو کچھ مال کی حاجت پڑی غزوات کے لیے یا جنگ کے لیے
تو حضرت صدیق اکبر سب صحابہ کرام سے پیش ہوا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ اپنا مال راہ خدا میں جہاد کے لیے صدقہ کرو۔ اس فرمان عالی شان کی تعمیل میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے حسب توفیق اپنا مال راہ خدا کے اندر صدقہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان تصدق کیا اور 10,000 دینار خرچ کیے۔ اس کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے مع ساز و سامان پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے پیش کر دیے۔ چنانچہ اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال تھا، میں نے سوچا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار ان معاملات میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، اس بار زیادہ سے زیادہ مال میں صدقہ کر کے ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ گھر گئے اور گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور اس کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرا حصہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر بارگاہ رسالت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ آپ نے بالکل ایک سادہ سی قبا پہنی ہوئی تھی جس پر ببول کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے تھے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بس محبوب کا یہ پوچھنا تھا۔ گویا کہ عاشق صادق کا دل عشق و محبت کی مہک سے جھوم اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت برے لہجے میں کچھ یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا حیران رہ گئے اور کہنے لگے میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالیٰ عز و جل صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں کامل مومن بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہیں ہدایت کے ستارے۔